پاکستان زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اور حقیقت کا، ایک اور تنظیم کا اضافہ ہوا ہے، مگر انتہائی پر اثر انداز میں، اور شاید ہی پاکستان میں کسی سیاسی تنظیم کا انداز اس انداز سے شروع ہوا ہو اور اس انداز کی سیاست اور اس میں یہ اثر اور یہ شدت دیکھنے میں آئی ہو۔ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ قوم جو کہ پڑھے لکھے تھے، باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس، یار آج یہ جاہل ہو گئی ہے۔ یہ محب وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں، آج پوری مہاجر کمیونٹی کو پورا پاکستان اس آدمی کی وجہ سے راک ایجنٹ تصور کرتا ہے۔ سید مصطفیٰ کمال کراچی کے سابق ناظم اعلیٰ، کراچی جن کو یاد کرتا رہا ہے خاص طور پہ ان کے نظامت کے دور میں، کیونکہ کراچی میں جو ترقی یا کوئی منصوبہ دیکھنے میں آیا تو یہ انہی کے دور کا نتیجہ ہے۔ سید مصطفیٰ کمال، اب سے چند لمحے قبل جو بات آپ نے ابھی سنی، شاید ہی کسی کو، کراچی میں رہنے والوں کو یا اردو بولنے والوں کو، ان کے ان جملوں پہ کوئی اعتراض ہو جو انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل ادا کیے اور جو ابھی ہم نے آپ کو اپنی سکرین میں دکھائے۔ اردو بولنے والوں کے حوالے سے جو ان کی اس وقت کیفیت ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مقام ہوتا تھا، اور جس انداز میں اور جس مقام پہ وہ آج کھڑے ہیں، سید مصطفیٰ کمال نے اس کی پوری ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین پہ ڈالی۔ جی ہاں، آج کی اس تقریباً 2.5 گھنٹے طویل پریس کانفرنس میں، جو انتہائی پر اثر پریس کانفرنس تھی، جس میں وہ بار بار شدت جذبات سے مغلوب ہو رہے تھے، انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو نہیں بلکہ اس کے قائد جناب الطاف حسین کو آڑے ہاتھ لیا اور جناب الطاف حسین کے خلاف اردو بولنے والوں کا جھنڈا لے کے وہ میدان میں اتر گئے۔ جناب مصطفیٰ کمال کا براہ راست نشانہ ایم کیو ایم کے فیصلہ سازی کے سب سے بڑے محور، سب سے اہم شخصیت جناب الطاف حسین ہی تھے۔ الطاف صاحب کی عزت کو بچانے کی کوشش کی، ہم نے الطاف حسین صاحب کے لیے دشمنیاں کی ہیں۔ الطاف صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے جس آدمی کو ہم نے جو ہے وہ خدا بنا کے پیش کیا، کیا باتیں کر رہا ہے، کس لینگویج کو استعمال کر رہا ہے، موڈ آف ہوتا تھا، موڈ خراب ہوتا تھا کثرت شراب نوشی کی وجہ سے۔ زندگی ہم الطاف حسین صاحب سے مانگ رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے را سے تعلقات ہیں، پراپرٹی بنوانی ہے لندن میں، کینیڈا میں، امریکہ میں الطاف صاحب کے اور ان کے خاندان والوں کی۔ کہاں کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ الطاف حسین صاحب کے اعمال کی وجہ سے، اس آدمی کی وجہ سے راک ایجنٹ تصور کرتا ہے۔ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد بانی جناب الطاف حسین کے خلاف یہ بھرپور چیلنج آج مصطفیٰ کمال اور متحدہ قومی موومنٹ کی ایک اور انتہائی سابقہ اہم شخصیت انیس قائم خانی نے لانچ کیا ہے۔ انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال کے برعکس ایم کیو ایم کی تنظیمی سطح کو اور ایم کیو ایم کے اندر تنظیم، نظم اور ضبط دیکھنے میں آیا ہے پچھلے سالوں میں، اس حوالے سے وہ کلیدی شخصیت ہے۔ 30 سال تک وہ متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ رہے اور ایم کیو ایم کی تنظیم کے حوالے سے، اس کے نظم و ضبط کے حوالے سے، اس کے سیاسی جو اس کا انداز ہوتا تھا، جس انداز سے ایم کیو ایم جتنی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن نظر آتی تھی، کلیدی کردار تھا جناب انیس قائم خانی کا۔ اور ایم کیو ایم کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے اور ایم کیو ایم کو خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو مستحکم بنانے میں ان کاموں نے بڑا عظیم اور کلیدی کردار ادا کیا جو سید مصطفیٰ کمال نے ناظم کی حیثیت سے کیے، جب کراچی میں ترقیاتی کاموں کے ایک جال کو بچھا دیا گیا 5 سال کے دوران۔ جناب مصطفیٰ کمال کی جانب سے آج الطاف حسین کو دیا جانے والا چیلنج ایم کیو ایم کے اندر سے کبھی الطاف حسین کو کیے جانے والا یہ پہلا چیلنج نہیں ہے، لیکن جس انداز سے، جس پر اثر انداز سے جناب مصطفیٰ کمال نے آج یہ چیلنج کیا ہے، یقینی طور پہ یہ ایک بالکل مختلف
مختلف صورتحال ہے، اس صورتحال سے جو اس سے پہلے 1992 میں یا اس سے پہلے کبھی جناب عظیم احمد طارق کے دور میں دیکھنے میں آئی، جب ایم کیو ایم کے خلاف اس کے اندر سے اختلاف اٹھا، اور یہ صورتحال مگر جو آج دیکھنے میں آئی ہے اس کی سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ بالکل اچانک آج صبح میڈیا کو پتہ چلا کہ جناب مصطفیٰ کمال کراچی واپس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کے ایک ڈیفنس سوسائٹی کے 500 گز کے ایک کرائے کے گھر میں اقامت اختیار کی ہے، وہیں پہ اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کراچی ایئرپورٹ سے یہ بات مصدقہ طور پہ ثابت ہوئی کہ وہاں پہ امیگریشن اور کسٹمز کے حکام مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو اچانک دبئی سے آتے ہوئے دیکھ کے ششدر رہ گئے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر وہ تنہا اترے اور کراچی ایئرپورٹ سے باہر وہ کسی ایک شخص کی گاڑی میں بیٹھ کے دونوں روانہ ہو گئے۔ نہ اس موقع پر ان کے لیے کوئی سیکیورٹی تھا، نہ کوئی غیر معمولی انتظام تھا، نہ ہی ان کو کوئی لینے آیا تھا، نہ کوئی کارکن تھے، نہ کوئی اور تھا۔ اسی طرح سے آج کی پریس کانفرنس میں بھی اس گھر کے باہر جہاں پر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، نہ ہی کوئی غیر معمولی انتظام دیکھنے میں آیا، نہ ہی اس گھر کے اندر کوئی ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی، گویا کہ یہ کیفیت بالکل برعکس ہے اس صورتحال کی جو 1992 میں تھی، جب ایم کیو ایم حقیقی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت کے جو ایم کیو ایم کے جو باغی اراکین تھے جس میں آفاق احمد اور عامر خان شامل تھے، ان کے جو حمایتی تھے وہ داخل ہوئے تھے شہر میں، مگر ان کے ساتھ رینجرز تھے، فوجی تھے، اور اس دوران جو ہے وہ ایم کیو ایم کا تختہ الٹنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ یکسر ایک مختلف کیفیت نظر آتی تھی آج کی صورتحال سے، جس میں ایک سمپلسٹی نظر آ رہی ہے، جس میں کوئی پروٹوکول نظر نہیں آ رہا، جس میں کہیں سے بھی کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسیز کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کوئی نمائندہ آس پاس نظر آ رہا ہے۔ صرف یہی دو شخص نے آج پریس کانفرنس کی، اور آج کی سب سے بڑی اس پریس کانفرنس کی جو اہمیت تھی اس میں انتہائی مدلل انداز میں، بہت ہی ٹھوس انداز میں، واقعات سے، تاریخوں سے اور اسپیسیفک طریقے سے مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی لندن میں جو موجود چوٹی کی قیادت ہے وہ را کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ساز باز رکھتی ہے بلکہ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اس کے ثبوت اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس بھی موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے کئی رہنماؤں سے وہ شیئر کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک کے پاس بھی اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ را کی متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی چوٹی کی قیادت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے آج اپنی پریس کانفرنس کا ایک کافی بڑا حصہ صرف کیا۔ سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے را سے تعلقات ہیں۔ سولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ میں یہ نام لے رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہاتھ پہ بنی ہوئی پٹی دیکھیں، راک ایجنٹ بنے ہوئے لوگ دیکھیں۔ مجھے پتا تھا کہ جو ہے وہ الطاف صاحب کے جو ہے وہ انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں۔ یہ کمیونٹی محب وطن کمیونٹی تھی، راک ایجنٹ ہو گئی آج۔ را کے حوالے سے دوسری بھی بہت تفصیلی باتیں کی جناب مصطفیٰ کمال نے آج اپنی پریس کانفرنس میں، اور آج شاید پہلی بار ایم کیو ایم نے را کے حوالے سے یا اس کے لوگوں میں کی را کے اندر صلاحیت کے حوالے سے یا را کی ان کے لوگوں کے اندر صلاحیت کے حوالے سے پہلی بار ایک مربوط جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آج پہلی بار ایم کیو ایم نے ایک منظم طریقے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ کارکن جو بھارت چلے گئے تھے وہ را کے ہاتھوں میں چلے گئے ہوں۔ اس کا جواب جناب مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد جناب فاروق ستار نے دیا۔ ہم پہ تو کسی کو سوچ کر سمجھ کر یہ الزام لگانا چاہیے۔ را کا چند افراد تھے، انڈیا گئے تھے، مخصوص حالات میں گئے تھے، اور کیا مشرف صاحب کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا تو کیا مشرف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے ان افراد کے بارے میں چھان پٹک نہیں کی ہوگی؟ کیا اس وقت کی آئی ایس آئی اور ایم آئی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا؟ اور ہمیں اگر پارٹنر بنایا ڈیولپمنٹ میں، اگر را کے ایجنٹ ہوتے تو ہمارے ہاتھ سے جب ہمارے پاس طاقت تھی تو کراچی
तबाह बर्बाद होता, सबोताज होता। जनाब फारूक सत्तार ने इसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले जनाब नदीम नुसरत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1992 के ऑपरेशन के बाद वो MQM के कारकुनान जिनके पास भारत के वीजे थे वो भारत चले गए क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था। इसी दौरान जनाब फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि उनमें से कुछ लोग रॉ के हाथ में भी चले गए होंगे और हो सकता है कि रॉ की उनको ट्रेनिंग हो। उन्होंने कहा कि MQM की पॉलिसी थी कि जो लोग भारत चले गए हैं, रॉ के हाथ में चले गए हैं, उनकी वापसी MQM में किसी सूरत से कबूल नहीं की जाएगी। ये था जनाब फारूक सत्तार का मरबूत जवाब रॉ के हवाले से। लेकिन जो तफसील जो जनाब मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाले से दी थी और कई दूसरे अहम सवालात अभी फिलहाल उसके जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा वक्फा और इस छोटे से वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आज झंडे को अपनी पार्टी का पाकिस्तान के झंडे को, कौमी झंडे को अपनी पार्टी का झंडा बनाने वाले सैयद मुस्तफा कमाल हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। रात को गाली बकें, सुबह माफी मांगे, रात को गाली बकें, सुबह माफी मांगे। कितनी दफा आर्मी को गाली बक चुके हैं, कितनी दफा आर्मी से माफी मांग चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में धमाके होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज का धमाका आज हुआ है जो कि पिछले कई घंटों से पाकिस्तान के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर देख रहे हैं, महवे हैरत भी हैं और बाज़ लोगों में बहुत उम्मीद है। बाज़ लोग समझ नहीं रहे कि ये किस तरफ ये जाने वाला मामला है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये फिर कोई साजिश होने वाली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हस्ब तवक्का समझती है कि ये कोई साजिश है। लेकिन इस पूरे माहौल में पाकिस्तान की वो खामोश अक्सरियत जो पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो अपने आप को किसी भी जमात के साथ मुंसलिक समझती हो ना समझती हो, इस शहर का जो हाल देख रही है, सिंध के शहरी इलाकों का जो हाल देख रही है, यकीनी तौर पर उसके लिए आज के ये लम्हात हर सूरत में तारीखी हैं। इसका मरकज़ पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर के सबसे कामयाब नाजिम जनाब सैयद मुस्तफा कमाल हैं और उनके साथ की एक बहुत अहमियत की बात यह है कि आज से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ना जनाब अनीस कायम खानी के खिलाफ और ना जनाब सैयद मुस्तफा कमाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया था, ना कोई शिकायत कराई थी और ना ही उनके खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई की थी। गो कि ये एक बहुत ही मामूल का अमल है इस जमात के अंदर। यहाँ पे राब्ता कमेटी को भी तहलील कर दिया जाता है, यहाँ पे नदीम नुसरत साहब को भी तहलील कर दिया जाता है, लेकिन इन दो शख्सियात के खिलाफ कोई इस किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे मतलब हम शायद ये निकाल सकते हैं कि इनसे कोई बड़ी शिकायत नहीं होगी। लेकिन तमाम सवालों के जवाबात और इस पूरी अहम तारीखी मौके पर जो सोच है उसका जवाब हासिल करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद मुस्तफा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे और हमारे साथ मौजूद है। पहले तो ये फरमाइएगा कि जब भी कोई एक्शन होता है, आज भी फारूक सत्तार भी साहब कह रहे थे कि टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। एज एन ऑब्जर्वर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वक्त क्यों, बल्दियाती इलेक्शन हुए अब से कुछ अरसे पहले, अगर आप इस तहरीक को बल्दियाती इलेक्शन से पहले लेकर आते, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते तो शायद आप फौरी तौर पे कुछ डिलीवर करने के काबिल होते। टाइमिंग क्यों ये नहीं थी? Conway, thank you so very much for having me in your show and thank you. Conway, ये आज जो लोग मुझ पर ये जो भी थोड़ी बहुत ये बात कर रहे होंगे, लोगों को ये कयास आ रही है, लोगों को ये शायद एक तासुर है, जो लोग हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं कि भाई पता नहीं किसकी सपोर्ट है। तो अगर मैं बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये काम करता तो लोग तो कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि भाई ये तो MQM को हराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सियासत है। आज कम से कम कोई इलेक्शन नहीं हो रहे कानूनी, आज कोई और माहौल नहीं है। और ये आज हमने क्यों चूज किया, क्यों कर रहे हैं हम ये, मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि देखिए एक मरहला था हमारे छोड़कर जाने का। हम वो वाहिद दो लोग हैं जिन्होंने अपनी टर्म्स पे चीज़ों को छोड़ा। हमारे पास पोस्ट थी, हम सेनेटर थे, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, अनीस भाई पार्टी चला रहे थे, राब्ता कमेटी के मेंबर थे। हमने
ہمیں جب آگہی ہوئی ہم نے اس کے بعد مینج کرنے کی کوشش کی 2008 سے 2013 تک, اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ہم سمجھنے لگے کہ نہیں اب یہ لا علاج مرض ہے اور اب ہم اس میں پروٹوکول اور پرکس اینڈ پریویلیجز اگر انجوائے کریں گے ہم بھی گناہگار ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ چھوڑ دیا سارا, اب چلے گئے. اس وقت کون لوگ تھے, کیا کانسپریسی تھی, اس وقت تو کسی نے ہی نہیں کہا کہ ہم چھوڑ کر چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ میں نوکری کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں, سارا سلسلہ تھا. بٹ 2-3 سال, یہ 3 سالوں میں ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ یہ را کے الزامات اور یہ ساری باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب تو دنیا کو ساری چیزیں پتہ ہیں. اب جب کہ سب کو یہ پتہ ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی عوام کو, ٹی وی پہ یہ وہ سارا, اور یہ خود سب کو انہوں نے بتایا, سب لوگوں کو خود بریفنگز دی ہیں, اور میں نے نام لیے ساری چیزوں میں, اور میں نے بھی بہت سارے نام نہیں لیے ہیں. میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جتنا یہ جھوٹ بولیں گے میں اتنا سچ بولوں گا, تو وہ میں نے آگے کے لیے جو رکھا ہے سارا, اور جو آئے گا جھوٹ بولنے کے لیے پھر اس کے لیے اس کے بارے میں سچ بولا جائے گا. آج میں ان کو جانے دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ توقع کرتے تھے کہ بھئی اب اس قوم کو معاف کریں گے, اب آگے کم سے کم چلیں, اپنی بھی زندگی گزار لی, معاف کریں اس قوم کو, آگے لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں. لیکن دیکھتے ہی ہیں, بیٹھے بیٹھے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بھئی ابھی بھی جو ہے وہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو, کلفٹن پہ جا کے ٹریننگ کرو, گلی گلی میں لڑائی ہوگی, فلاں کانسپریسی. کدھر لے کے 25,000 لوگ مر گئے, کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اگر ہم سب کچھ یہ جاننے کے باوجود آج اگر صرف اپنے بیوی بچوں میں اور اپنی لائف میں مگن رہے تو شاید کان بھائی سب کو مرنا ہے. خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہمیں بھی مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. مرنے کے بعد سوال ہوگا کہ تمہیں یہ پتا تھا تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کی, شاید اس سے کسی کی جان بچتی. کوئی لوگ کچھ بھی بات کرتے رہے, میرا رب جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سیکریفائز اپنی چیزیں کر کے, انیس بھائی نے سیکریفائز کر کے, ہم حق اور سچ کی یہ بات اس آگ میں کود کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تاکہ شاید ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ there is only one God, ایک اللہ ہے اور وہ صرف اللہ ہی اللہ ہے. کوئی الطاف حسین صاحب خدا نہیں ہے کہ ان کو پوجا جائے, ان سے موت مانگی جائے, ان سے زندگی مانگی جائے, ان سے جو عزت مانگی جائے, ان سے دولت مانگی جائے. جو لوگ ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ کے لوگ, اللہ ان کو ہدایت دے, میں کہتا ہوں کہ جو ہم بھی تھے انہی لوگوں میں تھے, بٹ میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خدا کو خدا مانو نمبر 1. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر را کے تعلقات, کہ یہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ را سے ملی ہوئی ہے, را کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, را سے فنڈنگ لے رہی ہے, را سے گائیڈنس لے رہی ہے. آپ جیسے فرما رہے ہیں, اور شاید ایز این آبزرور میں اس سے اگری کروں گا کہ یہ ہم مسلسل یہ باتیں سن رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومتیں ہیں, یہ روزانہ کا ایک عمل ہے, یہ 90 کی دہائی سے چل رہا ہے. آپ مجھے وجہ بتائیے کہ آخر کیوں ایک سیاسی جماعت جو کہ سیاست کے, اگر اس الزام کو 100% تسلیم کر لیا جائے, جس نے ایک سیاست کا کور اوڑا ہوا ہے, دراصل وہ دشمن کی خفیہ ایجنسی کا ایک اعلی کار ہے. اگر یہ ان الزامات کو درست کر لی جائے تو اس ملک کی فوج, اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز, اس ملک کی قیادت, اس ملک کی ریاست, آخر وہ کیوں آج تک, جب تک آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت تک اس حوالے سے اس جماعت کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے سکی ہے؟ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جنرل مشرف کو فائدہ تھا. جنرل مشرف 2008 میں چلے گئے, 2008 سے لے کے آج 2016 آ گیا ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف بدل گئے ہیں, لیکن آج تک را کا اعلی کار ہے پاکستان کی ایک ایجنسی, اس کے خلاف اس قسم کی کارروائی کیوں نہیں ہوئی کہ جو اگر بھارت میں ہو, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی سیاسی گروپ جو ہے وہ آئی ایس آئی کا اعلی کار ہے, یا اگر امریکہ میں پتہ چل جائے کہ کوئی سیاسی گروپ کے جی بی کا اعلی کار ہے, یا برطانیہ میں پتہ چل جائے کہ کوئی سیاسی گروپ ایران کی خفیہ ایجنسی کا اعلی کار ہے, آخر ہمارے یہاں یہ کس نے ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں ہماری ریاست کے؟ میں تو جو ہے وہ اسپیچ لیس ہوں اور حیران ہوں. یہ جو آپ کی بات ہے میں حیران ہوں. ہم یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہ ریزن ہے, دس از ون آف دی ریزن کہ آپ دیکھیں کہ عام لڑکے کو پکڑ کر اس کو جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنا, اس کو بتانا, اس کو جو ہے وہ پیش کرنا, اس کو را کا ایجنٹ بھی بتانا, اور یا دوسرے لوگ ورکرز کے اوپر, ورکرز تو جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ مظلوم اور سارے لوگ ہیں. پتہ نہیں, میں تو حیران ہوں کہ اتنی ساری کیا یہ ساری چیزیں, اس لیے کہ میں بالکل کلیم کرتا ہوں کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ کون سی نئی بات ہے, یہ تو سب جو ہے وہ ساری, میں تو انہی کی بریفنگز کی میں بات کر رہا ہوں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی
آپ تو ان کو آپ یہ قوم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الطاف حسین صاحب سچ بولیں اپنے لوگوں کے ساتھ. اور آپ کا جو سوال ہے میرے پاس اس کا ٹو بی ویری آنیسٹ میں آم اسپیچ لیس, میرے پاس جواب نہیں ہے کہ آپ کے. اور میں جو کامنٹ کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آسان طریقہ کار یہ نکال لیا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے, جو گراس روٹ لیول کا لڑکا ہے, عام آدمی ہے, اس کو جو ہے وہ پنش کریں ان ساری چیزوں پہ. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو جو ہے وہ ماریں گے, پنش کریں گے, گرفتار کریں گے تو اس سے الطاف حسین صاحب جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ جتنا ماریں گے نیچے کے لڑکے کو, جتنا اس قوم کو کچلیں گے, الطاف حسین صاحب تو چاہتے ہی یہی ہیں. الطاف حسین صاحب کے لیے تو یہ ایندھن ہے, یہ مرا ہوا لڑکا, یہ مرے ہوئے لوگ, یہ ڈیڈ باڈیز, یہ جو ہے وہ لوگوں کا گرفتار ہونا. جتنے لوگ یہ الیکشن جیتے اسی چکر میں بھائی گرفتاریاں ہوئیں, چیزیں ہوئیں, وہ سارے خاندان ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو چھڑوانے کے لیے, اپنے بچوں کی جو ہے وہ جو فیلنگ ان کی آئی وہ کس سے جا کے جڑیں گے؟ وہ انہی سے جا کے جڑیں گے. پھر وہاں پہ رونا گانا ہوگا, وہاں پر جو ہے وہ مظلومیت کی بات ہوگی, اور پھر ایک نیا فینومینا ہوگا. دس از دی ریزن کہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو کہ ہم نے انٹروین کیا ہے اور ہم نے یہ بات کی ہے. خدا کے واسطے یہ نیچے کے لڑکوں کو مار کر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الطاف حسین صاحب کو کمزور کر رہے ہیں تو مائنڈ یو, میں بالکل کیٹیگورکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کمزور نہیں کر رہے, آپ ان کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن آپ ان کو مضبوط کر رہے ہیں. اگر آپ کو جس کاؤنٹ پہ, جس الزام پہ, جس بھیانک الزام پہ پاکستان کی ریاست, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پوری ریاست الطاف حسین صاحب کا کچھ نہیں کر سکی, جس الزام پہ پوری پاکستان کی ریاست, آپ اور انیس قائم خانی کیسے اس بڑے بت کو گرا پائیں گے اگر اس کو ہم اس زبان میں تسلیم کریں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کانو صاحب, مجھے اپنے قبر میں اکیلے انیس قائم خانی کو اکیلے جواب دینا ہے. ہمارا کام ہے, مجھے نہیں پتا, ہمارا کام تھا دعوت دینا, ہدایت دینا, چیزوں کو بڑھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. مجھے اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہوں کہ اینڈ کیا ہوگا تو جو ہے وہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے کامیابی نہ کہ. یہی تو امتحان ہے خدا تعالیٰ کا کہ خدا تعالیٰ پہ بھروسہ ہے یا جو ہے وہ دنیاوی پاور کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ کسی انسان کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے. کامران بھائی, نہیں مانوں گا کسی کو خدا, کسی انسان کو خدا نہیں مانوں گا. مجھے اپنے رب پر بالکل بھروسہ ہے, مجھے اس کی ذات پہ پورا یقین ہے. آپ یقین جانیے میں نے اس طرح سے نفع نقصان, فائدہ, کامیابی, ناکامی سوچی ہی نہیں ہے. آج دوپہر میں جب ہم نے یہ بات کی ہے 3 بجے کی پریس کانفرنس میں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کامیاب ہو گئے. مجھے جب اللہ میاں قبر میں پوچھے گا میں بتاؤں گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا. یا اللہ میاں اب ہدایت دینا تیرا کام ہے, میں نے حق سے, میری کوئی میلیفائڈ انٹینشن نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو ہم نے اپنے آپ کو انیس قائم خانی صاحب نے میں نے اس آگ میں پھینک کر اپنے آپ کو یہاں گراؤنڈ پہ بیٹھ کر یہ بات جو ہے وہ کہہ دی ہے. بقیہ جو ہے وہ سارا کو, اور ہم جدوجہد کریں گے. ہم یہ بھی نہیں کہ ہم بری الزمہ ہیں, نہیں. اگر کامران بھائی ایسے ہی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ہے وہ فرعون بھی بہت بڑا فرعون تھا, بادشاہ تھا, اور اگر ایسی بات ہوتی یزید بھی بہت بڑا لشکر تھا, اور جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ہسٹریز گزری ہیں. اگر ایسی بات ہو تو پھر حق اور ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن مختصراً یہ بات بتائیے کہ اس سے پہلے بھی الطاف حسین کو چیلنج کیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال بغاوت کی ایم کیو ایم کے اندر پیدا ہوئی ہے, وہ کیوں ناکام ہو گئے اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ مختصر جواب دیجیے گا کیونکہ ہم پھر اس کو کنٹینیو کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ ہم نے اس پارٹی کو, ان کو, الطاف حسین صاحب کو چھوڑا تھا, اپنی پوسٹوں کو سیکریفائز کیا تھا. ہماری کسی فیکٹری کو انہوں نے نہیں قبضے میں کر لیا تھا کامران بھائی, ہمارے کوئی شادی ہال یا پیٹرول پمپ انہوں نے ہم سے نہیں چھین لیے تھے, یا میری نظامت یا میری جو ہے وہ سینیٹرشپ نہیں چھین لی تھی کہ ناراض ہو کے ہم چلے گئے تھے. ہم کنوکشن کے ساتھ گئے, اور آج بھی ہم, اور ان کے پاس 3 سالوں میں یہ تو باقاعدہ الطاف حسین صاحب کیسے کہتا ہوں, مجھے عجیب سا, کریں گے اس پہ کبھی بات, جو لوگ ابھی الزام لگا رہے ہیں, میں دنیا جانتی ہے ریکارڈڈ ساری باتیں کہ بھائی وہ تو خود آ کر جو ہے وہ باقاعدہ بلاتے رہے کہ بھائی اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو واپس آ جاؤ. ہم واپس آئیں گے, معاف کیجیے گا, نیوز ہیڈ لائنز کے لیے ہمیں جانا ہے. ہم نیوز ہیڈ لائنز کے فوراً بعد واپس آتے ہیں. انتہائی مختصر وقفے کے بعد سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انتہائی مختصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
پاکستان کی سیاست کے اس اہم موڑ پہ آج کے تاریخی دن پر سید مصطفیٰ کمال کا الطاف حسین کو چیلنج، اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے جناب سید مصطفیٰ کمال سے. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا پلیز کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ کیا گیدڑ سنگی ہے الطاف حسین صاحب کے پاس جس کی وجہ سے یہ تمام الزامات، یہ را کی انوالومنٹ، یہ راتوں کو گالی دینا، صبح معافی مانگنا، یہ 4 بار پیپلز پارٹی کی حکومت میں جانا، پھر واپس آ جانا، پھر اس شہر کا یہ حال ہونا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں سے رقوم کا جانا، دبئی میں پراپرٹیز خریدنا، لنڈن میں پراپرٹیز خریدنا، اس کے باوجود یہ صورتحال کیا ہے؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں آپ کو. جی آخر وہ کیا گیدڑ سنگی ہے، کیا وہ گیدڑ سنگی ہے جس کی وجہ سے آپ اور انیس قائم خانی صاحب تو اب آ گئے، چلے 2.5 سال سے آپ باہر بھی تھے، لیکن یہ اتنے سارے لوگ، یہ اتنے سارے ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، لنڈن، کراچی، رابطہ کمیٹی، پڑھے لکھے پاکستانی، یہ کیوں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیا جادو ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں ہے. میں کیا کہوں، آپ ان سے اکیلے بیٹھ کر بات کریں گے، ہر آدمی آپ کو جو ہے وہ اپنی اسی طرح کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، بٹ جو ہے وہ دے ڈونٹ ہیو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جو میں پولیٹیکلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کیوں چل رہا ہے سارا سلسلہ، لوگ اور ساری چیزیں، جو ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا قصور پاکستان کی تمام پارٹیز کا بھی ہے. کسی نے کراچی میں آ کر کراچی کے مسئلے یا اربن سینٹرز میں آ کر، سندھ کے اربن سینٹرز میں آ کر اربن سینٹرز کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے مسائل کو. یہاں پر بھی آ کر یہاں کے پانی کے مسئلے پر بات کرتے، یہاں کے نوجوانوں کی نوکری کے اوپر بات کرتے، یہاں کے انفراسٹرکچر کی بات کرتے، یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے جناب مصطفیٰ کمال سے رابطہ منقطع ہوا ہے. جیسے ہمارا رابطہ بحال ہوگا ہم جناب مصطفیٰ کمال کے ساتھ دوبارہ جڑیں گے. اور آج کا یہ دن بہت اہم، سید مصطفیٰ کمال واپس آ گئے ہیں اور ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہونے کا اعلان کیا ہے. ان کے ساتھ جناب انیس قائم خانی بھی ہیں. ایم کیو ایم کی جو لوگ ایم کیو ایم کے اندر کے سسٹم کو جانتے ہیں، اس کی تنظیم کو جانتے ہیں، انیس قائم خانی اس میں بہت ہی کلیدی رول ادا کرتے. اب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے، جو کہ آج ایک دلیل ہے جو آج فاروق ستار صاحب نے دی ہے اور جناب ندیم نصرت نے دی ہے، کہ اگر ہم اتنے برے ہیں، اگر ہم را کے ایجنٹ ہیں، اگر ہماری یہ پرفارمنس ہے، اگر ہم الطاف حسین صاحب کے جو تمام اطوار ہیں جو آپ بیان کرتے رہے اور لوگ دیکھتے رہے، اس کے باوجود ہم الیکشن جیتتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عوام ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ اس کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عوام کی حمایت رہ گئی ہے وہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ بتایا. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کی آنکھوں پہ، عقل پہ اور ضمیر پہ پردے ڈالتا ہے تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بڑی 9 لاکھ ووٹ پڑ گئے 2013 میں پی ٹی آئی کو، تو جو ہے وہ غصہ ہی نیچے اتر کے نہیں دے رہا تھا. تو ہم تو سمجھے کہ بھائی جو ہے وہ اصلاح ہوگی، 9 لاکھ ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو کہ اپنی اب اصلاح کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے. تو کتنی عوام ہے اور کتنے لوگ ہیں، خوش رہیں جی. میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اور مگن رہیں اور ساری اور اس میں رہیں، لیکن یہ ہو کچھ اس لیے نہیں رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ الطاف حسین صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ برطانیہ کی اور انڈیا کی فورن پالیسی کا ایشو ہے. یہ دونوں کے ایک دوسرے سے بڑے سٹیکس ہیں، بہت گہرے سٹیکس ہیں. وہ ان کے لیے چھوٹا میٹر ہے، اس لیے ساری سروائیول چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو عقل آنی نہیں ہے، ان کو نصیحت یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نہیں. ان کو سب کچھ پتا ہے، ان کو سارا کچھ پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وہ لوگ ان کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ اسی دنیا میں مگن رہیں اور ایک دن ہر کسی کو اپنی خدائیت پہ اسی طریقے کا جتنے بھی دنیاوی خدا گزریں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ زوم رہا ہے. ایک فائنل مارننگ فنا ہو جاتے ہیں سارے لوگ. ان کو بھی جو ہے وہ وہی دن دیکھنے پڑیں گے. اگر یہ بہت خدمت کر رہے ہیں تو ان کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے. پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں آ کے؟ بالکل ٹھیک. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی تبدیلی آئے گی، جو آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں، جو آپ اس پورے منظر کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ جمہوریت میں الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ نہیں آئے، ورنہ کہا جاتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتار دیا بلدیاتی الیکشن کو جتوانے کے لیے اور آپ کو الیکشن جتوا دیا. یہ بتائیے گا کہ بہرحال
آپ کو عوام کے پاس جانا ہوگا, عوام کا ووٹ لینا ہوگا. ابھی اگلے ماہ جو ہے ایک ضمنی انتخاب ہونے والا ہے قومی اسمبلی کا, اس کے بعد پھر ظاہر ہے اگلے انتخاب کا مرحلہ ہے. کیا اس پوائنٹ پہ آپ اس ضمنی انتخاب کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں کانوری, ہم جو ہے وہ ہماری پوری توجہ جو وہ آرگنائزیشنل بلڈ اپ پہ ہوگی. ہم آرگنائزیشن کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے, اپنی آرگنائزیشن بنائیں گے, ایک تنظیم بنائیں گے, اور جو ہمارا خواب ہے, جو ہم نے یہ خواب دکھایا ہے لوگوں کو, اور ہم جو ہے وہ جو خواب جو ارادہ کر کے آئیں کہ ہم کریں گے کیا, جو ہم نے بات کی کہ ہم کیوں گئے تھے, آئے کیوں ہیں, اور اب کریں گے کیا. تو ہم ابھی 1 مہینے 1.5-2 مہینے میں نہیں, الیکشن از ناٹ آر ود ان 1-2 months از ناٹ آر ٹارگیٹ. ہم اپنی پوری توجہ جو ہے وہ جو بھی لوگ ہوں گے ہمارے پاس, آج ہم 2 ہیں, کل 3 ہوں گے, پرسوں 4 ہوں گے, جتنے بھی لوگ ہوں گے, ہم اپنی تنظیم سازی پہ جائیں گے, اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کریں گے, تاکہ جو ہے وہ تنظیم ہوگی, اسٹرانگ آرگنائزیشن ہوگی, وہ پھر جو ہے وہ الیکشنز میں اور چیزوں میں اور ان ساری چیزوں میں. یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی میں ایز این آبزرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ناقص فیصلہ سازی ہوتی ہے ایم کیو ایم میں. مثال کے طور پہ 4 بار حکومتوں میں آنا, 4 بار حکومت سے جانا, زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دینا, پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دینا, پھر اس کا حصہ رہنا, پھر یہ بلدیاتی جو قوانین ہیں, جو بلدیاتی ایکٹ تبدیل ہوا, مقامی حکومتوں کے اختیارات ہوا میں تحلیل ہو گئے, اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن یہ جو فیصلہ سازی ہے, یہ جو رابطہ کمیٹی ہے, یہ لندن کی رابطہ کمیٹی, یہ کراچی کی رابطہ کمیٹی, اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں, یہ فیصلہ سازی یہاں پہ ہوتی کیسے ہے, کس طرح سے ہوتی ہے؟ الطاف حسین صاحب کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ تو کہتے ہیں بھائی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا, جیسے ابھی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آپ کی رکنیت کو ختم کر دیا جائے, انیس بھائی کی رکنیت کو ختم کر دیا جائے. تو رابطہ کمیٹی پھر خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کیسے کرتی ہے؟ پھر ہر 2 ہفتے کے بعد رابطہ کمیٹی فارغ ہو جاتی ہے, کوئی رابطہ کمیٹی خود ہی فارغ کرتی ہے. کیونکہ اب تو یہ بچے کو پتا ہے سارا. آپ جو ہے وہ ریفریشمنٹ نہیں, جو کوئی مہمان آئے تو وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. 1 man شو ہے سر, اور میں کہتا ہوں چلے ہو نا, ہم نے تو اس چیز کی تبلیغ کی ہے کہ بھائی 1 man شو, بھائی صحیح فیصلے کر لیں نا, صحیح فیصلے کر لیں, ہوش میں فیصلے کر لیں. میں تو کہتا ہوں بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ 4 دفعہ آنا جانا ٹوٹل جو ہے وہ ان کا فیصلہ تھا, الطاف حسین صاحب کا فیصلہ تھا. آپ دیکھیں نا, نہ تو ہم نے پیپلز پارٹی کو ہم دوست رکھ سکے اور نہ ہی ہم ان کی اپوزیشن کر سکے. آپ ویئرز اے این پی کی مثال دیکھیں, اے این پی نے کتنا بھرپور فائدہ اٹھایا, بالکل سکون کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چپکی رہی, اور وہ صحیح غلط دنیا کچھ بھی کہے, انہوں نے اپنے بھرپور فائدے اٹھائے. ہم نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے, نہ ہی ہم اپوزیشن کر سکے 4 دفعہ اندر نہ ہی ہم جو ہے وہ ان کی جو ہے ان سے دوستی کر سکے. بٹر ٹیسٹ بھی ڈیولپ کر دیا حکومت میں, آنا جانا. ایک رات میں جا رہے ہیں, اگلی رات میں جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, ایک دفعہ جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ واپس نکل رہے ہیں, پھر جو ہے وہ جب ہوش آتا ہے تو پھر وہی پیچھے سے لابنگ کرنے کے بھائی اب ہمیں آفر کرو, آ جاؤ, جو ہے ہمیں واپس لو, وہی پرانی تنخواہ پہ, بلکہ تھوڑی سی کم تنخواہ پہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. تو ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے. اس ایم کیو ایم میں, اس آرگنائزیشن میں الطاف حسین صاحب از دی سول ڈیسیجن میکر, ایوری تھنگ. آپ نیوز نہیں ایشو کر سکتے بغیر ان کو جو ہے وہ پڑھائے ہوئے, مطلب یہ سب کو پتا ہے ساری باتوں کو. مثال کے طور پہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, کئی بار رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی. ابھی 1 جنوری کو لندن کی رابطہ کمیٹی انکلوڈنگ ندیم نصرت صاحب تحلیل کر دیے گئے. یہ کیسے ہوا ہوگا, مطلب ہاؤ اٹ ہیپن, یہ کیسے ٹی وی پہ کیسے آتا ہے؟ یہ اب اندازہ لگائیں کہ جو وہ ندیم نصرت نے خود کوئی تحلیل کر لیا کہ اگر رابطہ کمیٹی فیصلے کر رہی ہے تو رابطہ کمیٹی نے اپنے آپ کو تحلیل کر لیا. نہیں سر, کوئی وہ الطاف حسین صاحب کو کسی بات میں غصہ آ گیا ہوگا, وہ موجود نہیں ہوں گے, وہ جو ہے وہ لیٹ آئے ہوں گے, یا وہ جو ہے وہ بس فارغ ہو گئے. وہ مصطفیٰ عزیز آبادی کو کہا ہوگا نیوز بناؤ, 3 لائن کی نیوز بنی, تمام میڈیا پہ چل گیا, فارغ ہو گئے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو اس کے ساتھ اس نے کیا ہے. 4 دن کے بعد جو ہے وہ معافی تلافی ہو گئے, پھر دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ سسٹم میں آ گئے سارے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا مسئلہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو آپ کا مشن ہے کہ آپ پارٹی لانچ کر رہے ہیں, اس کا جھنڈا تو آپ نے دکھا دیا. ایک تو یہ کہ شاید کانسٹیٹیوشنلی آپ پاکستان کا جھنڈا اپنی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں بنا سکتے. دوسری چیز یہ کہ جب جھنڈے کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تو آپ نے جماعت کے نام کے بارے میں کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہم نے یہ کوئی, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہے آج ہمارے ساتھ یہ ہم نے کوئی
پلان کر کے کوئی ہم نے جو ہے وہ کوئی پلان کر کے کہ بھئی ہم ایک پارٹی بنائیں گے اور ہم نے یہ جب میں بولوں گا جب میں 3 سال پہلے جا رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ 3 سال کے بعد واپس آؤں گا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہے. سارا یہ تو حالات اور واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, چیزیں رکنے کا نام نہیں لے رہی, تباہی بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ خدا سے ڈرتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پارٹی کا نام ایکس وائی زی جو ہے وہ کچھ بھی رکھ لیں اس سے نہیں فرق پڑتا, ہمیں کام بتانا ہے کہ کام کیا. ہم 2 لوگ ہیں, ہم نے اس لیے پارٹی کا نام نہیں رکھا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا پارٹی کا نام ہوگا, بٹ ہم نے یہ ضرور جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا. اب جو بھی آئے گا وہ اس دائرے میں آئے, جو بھی ہم سے بات کرے گا اس کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے. ہمیں قانونی جھنڈے کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, جھنڈا ویسے نہیں. اس پاکستان کو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا, قانونی ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہم نے. ہم سندھی ہیں, پنجابی بلوچ پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں, ہم پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم جو ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں, لیڈر جو ہے وہ لڑا رہے ہیں, آپس میں دوستیاں ہیں, مسلکوں پہ لڑ رہے ہیں, ہم مذاہب پر لڑ رہے ہیں. اب بھی ہم بھی ایک اپنا جھنڈا بنا کر ایک نام رکھ کے ابھی ہم ایک 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی اور بنا لیتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری بات کا ماننے والا ہوگا وہ آدمی ہوگا جو ہمارا وہ فالوور ہوگا جو ان سب سے محبت کرے, ان سب کی عزت کرے. لیٹس کریے, میں کہتا ہوں 2 آدمی ہو ہمارے ساتھ, 2 آدمی ایسے ہو جو ان سب کی محبت کرے. کہیں سے تو اس کی ابتدا کرنی ہے نا ہم نے, ورنہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں, اور یہ ہم چونکہ جب میں کمرے میں ہم بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں تو جب آج ہمیں یہ کام کرنا ہے تو میں اس کو بڑے مشکل کام ہو, بھلے سے شاید یہ لگے کہ یہ کیا بات کریں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے پاکستان کے لیے, یہی صحیح ہے پاکستانیوں کے لیے, اور ہم نے یہ کرنا ہے. وی آر ڈیٹرمنڈ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے بے تحاشا امید ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں یہ تفرقوں سے. یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت چلانا یہ 2 آدمیوں کا کام نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, آج آپ کو امید ہے کہ پاکستانی کراچی والے جو لوگ ہیں جو آپ کے اس پروگرام سے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں انہیں آنا چاہیے, جوائن کرنا چاہیے. اگر کوئی کراچی میں یہ سمجھتا ہے کہ ایک متبادل قیادت ہونی چاہیے, متبادل قیادت اویلیبل ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ نظام چلانا, سیاست کو چلانا, جمہوریت میں سیاسی جماعت کو چلانا یہاں سے لے کے امریکہ تک, اس میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی, آپ کو نظام چلانا ہوگا, آپ کو آفس بنانا ہوگا, اپنی تنظیم بنانی ہوگی, اس کے لیے بہرحال سرمایہ چاہیے. اس کے لیے کیا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ کانوی جیسے جیسے چیزیں بڑھی یہی کام ہم نے 30 سالوں میں کیا ہے. ہم لوگ گراس روٹ سے ہم نے جو ہے وہ 30 سال لگائے ہیں اسی پارٹی میں, اور ہم نے یہی کام سیکھا, یہی کام ہمیں آتا ہے. ہم لوگ کوئی پیراشوٹ سے اترے ہوئے لوگ تو ہے نہیں, تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ آرگنائزیشن کیسے بنتی ہے, کیسے چلتی ہے. وہ جیسے جیسے جو ماحول آتا جائے گا ویسے ویسے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. نیت میں کوئی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ راستے بناتا جائے گا. نیت ہماری بالکل ٹھیک ہے. جو پاکستان میں بھائی کانوی جو یہ پارٹیز آج بڑی پارٹیز ہیں, ان کا بھی کوئی پہلا دن ہوگا نا, ہمارا بھی آج پہلا دن ہے. آپ نے جو بات کی ہے اپنے پروگرام کے حوالے سے, آپ نے بڑی وسیع بات کی ہے. ابتدا کے لیے بھی, پہلے دن کے لیے بھی آپ نے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی انتخابات ہونے چاہیے, کیونکہ صدارتی نظام کے تحت آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ ہوتا ہے کہ صدر جو ہے وہ ایم پی اے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے, وہ قانون سازی کرے اور وہ ماہرین کی بنیاد پر ایک حکومت ترتیب دے دے. صوبے کم ہونے چاہیے, ڈیولیوشن ہونی چاہیے, اور آپ نے وسیع پروگرام دیا ہے. بہت سارے لوگ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کراچی والے جو کہ اس وقت جن کے گھروں پہ کوڑا ان کا منہ چڑھا رہا ہے, جن کی سڑکوں پہ وہ سیدھا چل نہیں سکتے, جن کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے اس کو چھت پہ چڑھنا پڑتا ہے, جس کی بس آدھی ڈول رہی ہوتی ہے وہ اس کا پورا کرایہ دے رہا ہوتا ہے, جس کا پانی بیچ دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو خریدنے میں مجبور ہوتا ہے, جس کے باغ جو آپ بنا کے گئے تھے وہ اجڑ گئے ہیں, وہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ یہ کون سے مصطفیٰ کمال آ گئے. بھائی آپ آئیں, میری مدد کریں, میرے حالات کو ٹھیک کریں. ابھی آپ پورے پاکستان کو لے کے چلیں گے تو میرا نمبر کب آئے گا؟ کراچی والے تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. کان بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیولوشن آف پاور, جو پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم, یہ 5ویں نمبر پہ کیوں نہیں ہے, پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ کامران بھائی یہی عام آدمی کا, ایک آدمی کا جو بالکل جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کا مسئلہ اسی ایک پوائنٹ سے ہے. جب میں بات کر, اس کی بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, میں آپ کے ساتھ بالکل جب بھی آپ بولیں گے بڑی لمبی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. پورا کانسیپٹ ہے اس کا
کہ ٹوٹل ڈیوالو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا. یہ جو پہلا پوائنٹ ہم نے پرپسلی رکھا ہے. کیوں نہیں ہم نے جو صوبے کی بات کی پہلے, کیوں نہیں ہم نے جو ہے وہ نیشنل یہ پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی. کارن بھائی جس دن اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت دے, عوام کی طاقت دے کہ ہم طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ان کے حقوق چھین سکیں اور یہ مسائل جو ہے ان کے دن رات, مجھ سے زیادہ کس کو تکلیف ہوتی ہوگی. یقین کریں دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے, ساری چیزوں کو لگایا تھا, ان ساری چیزوں کو سنوارنے میں, ان ساری چیزوں کو نکھارنے میں. جب لوگ سو رہے ہوتے تھے شہر کے, ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنی رات کالی کر کے اپنے بچوں کے پاس نہ جا کے ان کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے میں نے کتنی راتیں جو ہے وہ میری ٹیم نے جو ہے وہ لگائی ہیں یہاں پہ. اس لیے نہیں کہ شہر کو آج اس حال میں دیکھیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں اتنی ہمت طاقت دے گا کہ اگر یہ ہم کنونس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی حکومت وقت کو اور ارباب اختیار کو کہ یہ سارے مسائل حل ہونے ہیں. within no time. It should have been done yesterday. It should happen today. لیکن اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ ہم اس کے لیے پورے اوپن ہیں. عوام کے حقوق کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جمہوری طریقے سے, عوام کے حقوق کے لیے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے, عوام کے حقوق کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑے, ہم قربانی دیں گے. ہم گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. قانون میں انشاءاللہ تعالی ٹائم ول ٹیل کہ جی دوے آج میں ڈیفینیٹلی اپنی دو ہم جان ہیں, ہم لے کر لوگوں کی صفائی کا کام نہیں شروع کر سکتے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں. اور سب سے بڑا یہ میٹر کرتا ہے کون کہہ رہا ہے. میں آپ کو مثال دوں, یہ سارے حالات کامران میں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیا ایک دن میں ہو گئے ہیں؟ یہ پچھلے 8 سالوں کا کارنامہ ہے. تو پچھلے 8 سالوں میں کیا یہ بھنگ پی کر سو رہے تھے یہ جن کے پاس مینڈیٹ کا جو دعویٰ کرتے ہیں؟ کہاں تھے یہ لوگ جب ان سے ساری چیزیں یہ کیا آنکھوں میں پٹی تھی ان کی؟ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کو یہاں پر یہ شہر تباہ برباد ہو رہا ہے؟ کیا ایک دن میں تباہ برباد ہوا؟ کتنے مظاہرے کیے انہوں نے, کتنی دفعہ آواز اٹھائی. اس لیے یہی میرا پوائنٹ ہے, یہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے آواز کسی عام آدمی کے حقوق کے لیے کہ ان کے ناک تک یہ کرائم میں, یہ تمام غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے. جب یہ آواز اٹھائیں گے لوگوں کے لیے, ان کو ان کی فائل دکھا دی جائے گی ساری چیزوں پہ. ان کو اپنی ذات سے بہت محبت ہے. الطاف حسین صاحب اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے, ان کو اپنی جان کی بالکل فکر ہے, بہت فکر ہے. ان کو مرنا ورنا نہیں ہے. انہوں نے ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال جو ہے وہ بھی اور زندہ رہنا ہے. تو اسی لیے وہ اپنی بڑی کیئر کرتے ہیں. جہاں ان کی جان پہ کوئی بات آئے انہوں نے لوگوں کو قربان کر دینا, اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ 100 سال بھی اور رہے تو آپ کو اس سے برے حالات ملیں گے, یہ حالات نہیں ملیں گے. لیکن اگر کوئی وداؤٹ میلیفائڈ انٹینشن, اگر کوئی کیریکٹر والے لوگ یہ باتیں کریں گے, لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے, تو کسی اچھی سے اچھی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ان کی بات سننی بھی پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی. کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے, جس شہر کے آپ ناظم ہیں, آپ کی پہچان, آپ کی آئی ڈی, آپ کی شناخت, آپ کی شہرت, وہ سب کچھ وہی ہے جو کہ اس شہر سے وابستہ ہے. اور اس وقت اس شہر کی حالت جو ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے. تو یہ لوگ تو اسی وقت آپ کے پاس آئیں گے جب ان کو لگے گا کہ جو اس وقت کی حکومت نہیں دے سکی, جو MQM پچھلے بہرحال 6.5 سال سے اس حکومت میں بھی ساتھ رہی ہے, وہ نہیں دے سکی, تو ان کو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ معاف کیجئے گا, ہمارا شاید رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. بہت ہی جذباتی اور بہت ہی پراسر انداز ہے جناب مصطفیٰ کمال کا. کراچی کے ہماری اس پوری صورتحال کے حوالے سے جناب مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ توقع رکھ رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ شامل ہوں گے, عوام ان کے ساتھ ملیں گے, لوگ اور آئیں گے, اور یہ قافلہ جو ہے یہ بنتا چلا جائے گا. اور پھر ایک تبدیلی کی, اور ایک بہت بڑی تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے, اور خاص طور پہ ان کا چیلنج جو ہے, جو ان کا ٹارگٹ ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا براہ راست تعلق جناب الطاف حسین سے ہے. مصطفیٰ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے پلیز؟
جی بالکل میں I'm sorry یہ فرمائیے گا صاحب کہ یہ جو کراچی آپ کی شناخت جو ہے نا، آپ کی شہرت جو ہے، آپ کی پہچان جو ہے، آپ کی جو عزت ہے، وہ کراچی کی ترقی کے حوالے سے ہے. کراچی سے جو بے لوس آپ نے جو کام کیے، جو خدمت کی، جو کراچی والے آتے جاتے دن رات دیکھتے ہیں، وہ اس لمبے پلان کے اندر یقینی طور پہ یہ بہت ہی ایمبیشس پلان ہے، بہت اچھا پلان ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اب ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ نظام، یہ سڑکیں، یہ کوڑے، یہ چیزیں یہ سہ سکے اسے کئی اور کم از کم 2 سال 3 سال. یہ اس کے لیے تو فوری کچھ وہ چاہ رہے ہیں. دیکھیے اگر سید قائم علی شاہ کی حکومت کچھ کر رہی ہوتی تو آج یہ بات ہی نہیں ہوتی، یہ شہر کا چپا چپا اس کی گواہی دے رہا ہوتا. اگر ایم کیو ایم رہی ہے 6.5 سال تک اس پیپلز پارٹی کی حکومت میں، 2008 سے لے کے اور ابھی 2014 تک وہ اس حکومت میں تھی، اگر بدلنا ہوتا تو کچھ بدل جاتا. لیکن اس دوران اتنی تیزی سے خرابی ہو گئی ہے کہ خاک ہو جائیں گے. اب تم کو خبر ہونے تک کہ 2 سال 3 سال کی اگر بات ہو گئی تو یہ تو شہر بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. کان بھائی 2 سال 3 سال کی تو بات بالکل ہے نہیں، یہ گھنٹوں دنوں کی بات ہے. ابھی ہم پہلے سٹیج پہ، چونکہ ہم جو ہے وہ انفرادی طور پر ہمارے پاس اتنی طاقت ابھی آج تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ فزیکلی ان چیزوں کو روڈ پر کھڑے ہو کر چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. لیکن ہمارے پاس ہم 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ان ارباب اختیار کو اور جو لوگ مینڈیٹ رکھتے ہیں آج کے دن ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کی پرابلم ہے کیا، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر کس جگہ کس طرح کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہم ان کو نہیں سونے دیں گے، ان کو بھی نہیں سونے دیں گے. ان کو اپنی بقا کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور پھر جیسے جیسے جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمت دے گا، ہمیں مضبوط کرے گا، ہمیں اپنی سائز میں جو ہے وہ ہمیں بڑا کرے گا، لوگ ہمیں جوائن کریں گے. یہ سب چیزیں لوگوں کے نیچے دینی ہے، یہ سب چیزیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نیچے جو ہے وہ دینا ہے. پوائنٹ صرف یہ ہے کانوڑ میں آپ کی وہ بات میری کٹ گئی، پتہ نہیں وہ بات گئی نہیں گئی. یہ سارا کچھ، یہ ساری تباہی ایک دن میں نہیں ہوئی کانوڑ بھائی، یہ جو ہے وہ گریجولی ہوئی ہے 7-8 سالوں میں. ہمارے لوگ کیا، یہ جو لوگ تھے، یہ ایم کیو ایم، یہ ایز اے پارٹی اور تمام یہ، اور یہی تو ہمارا اختلاف تھا. تو وہ سو رہے تھے کیا، بھنگ بھی رکھی تھی انہوں نے کہ آل آف اے سڈن 8 سالوں کے بعد سو کر اٹھے تو دیکھ رہے ہیں کہ شہر تباہ ہوا ہے. بھائی ان کے ہاتھوں سے چیزیں گئی ہیں نا، یہی منسٹر تھے، یہ 2013 کی حکومت کے بعد میں بھی یہ منسٹر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شامل رہے ہیں. پہلے 5 سال شامل رہے، 2013 میں الیکشن ہو گئے، پھر اس کے بعد بھی شامل ہوئے. تو کیوں چلے گئے یہ سارے شہر کیوں تباہ ہو گیا؟ اور اچھا چلے تباہ بھی ہو گیا تو آپ شناختی، الطاف حسین صاحب کی شناختی کارڈ کے لیے تو مظاہرہ کر سکتے ہیں، روڈ بلاک کر سکتے ہیں، ان کے پاسپورٹ کے لیے تو روڈ بلاک کر سکتے ہیں، ان کو عمران فاروق کے قتل میں لے جایا جاتا ہے اس کے لیے بلاک. لوگوں کی پینے کے پانی کے لیے کوئی بلاک نہیں ہوگا، روڈ کوئی شہر بند نہیں ہوگا، لوگوں کی صفائی کے لیے شہر بند نہیں ہوگا. تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، ان کو اپنی بقا کی جنگ یہ لڑنی پڑے گی. ان کو اب ہم نے سونے نہیں دینا ہے. تو آج تو ہم یہ والا کام کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دوسری بات ہوتی ہے کارنوی کیریکٹر کی. یہ ناک تک یہ الطاف صاحب گند میں، بلا میں، کرائم میں، تمام ان ساری کیسوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو اپنی جان سے بہت محبت ہے، انہوں نے مرنا ورنا نہیں اگلے 1000 سالوں تک. ان کو اپنی جان کی بہت پرواہ ہے، بہت محبت ہے. جہاں جب ان کو ان کے اوپر بات آتی ہے، جب یہ کسی بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں، ان کی فائلیں دکھائی جائیں گی، ان کو جو ان کا آئینہ دکھایا جائے گا، یہ فوراً جو ہے وڈرا ہو جائیں گے. ان کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. یہ حکومت ان کو جو ہے اسی طرح سے چلا رہی ہوں گی اور چلاتی رہیں گی. تو انہوں نے تو جو ہے وہ اپنی جان کے اوپر سب کو قربان کر دینا ہے. ان کی جان بچی رہے، باقی سب مارے جائیں، سب لوگ مر جائیں. تو یہ صحیح بات کر بھی نہیں سکتے، یہ ان کا کیریکٹر ہی نہیں ہے صحیح بات کرنے کا. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، قصور ان کا ہے نا کہ انہوں نے کیوں جانے دیا. وہ کیوں آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے؟ آپ تھے نا مینڈیٹ رکھنے والے لوگ، آپ نے کیوں ہونے دیا یہ؟ تو جب اگر کیریکٹر والے لوگ ہوں گے تو وہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. 8 سالوں میں کانوڑے آج نہیں ہوئی نا یہ حالت، یہ 8 سالوں میں ہوئی ہے. یہ پارٹنرز تھے ان کے سب لوگوں کے، کیسے ہو گئی یہ ساری حالت؟ مسئلہ ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے آج کی آپ کی پریس کانفرنس میں، وہ را
اور ایم کیو ایم لندن کے جو تعلقات اس حوالے سے آپ نے اسپیسیفک چیزیں بتائی کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات، اس کے بعد عمران فاروق صاحب کے گھر سے دستاویزات کا نکلنا، اس کے بعد ایم کیو ایم کے جناب الطاف حسین کو، جناب ایم انور کو، جناب طارق میر کو بلانا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں، وہاں پر پھر ان کی انٹروگیشن ہونا، انٹرویو ہونا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ وہاں پر انہوں نے اعتراف کیا کہ را کے ساتھ براہ راست تعلق ہے ایم کیو ایم کا، فنڈنگ، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا جس کے بعد ان دونوں شخصیات نے وہ تمام احوال جو ہے وہ ایک میٹنگ میں سامنے رکھا، جس میں آپ نے خاص طور پہ بتایا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک بھی موجود تھے۔ رحمان ملک صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ را کے حوالے سے کوئی چیز واقف نہیں ہے، لیکن ایک تو اس پورے معاملے میں بتائیے گا کہ یہ جو را والا معاملہ تھا اس میں رحمان ملک صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، دوسری چیز یہ کہ رحمان ملک صاحب بڑی ایک مرکزی کردار رہے ہیں سن 2008 سے لے کے سن 2014 تک، میرے خیال میں انہوں نے درجنوں بار جناب الطاف حسین سے ملاقات کی ہوگی، وہ ہر وقت وہاں موجود ہوتے تھے، وہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا اور بہت ہی وہ مرکزی کردار تھے، لیکن را کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح بات نہیں کی ہے۔ میں جو ہے وہ آج کے دن تو جانے دیتا ہوں، اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنا لوگ جھوٹ بولیں گے میں اتنا سچ بولوں گا۔ آئی تھنک کہ جو ہے وہ بہت تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھیں، جو جتنا جھوٹ بولے گا ہم اتنا سچ بولیں گے، تو جھوٹ بولنے سے پہلے جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں، جتنا جھوٹ بولیں گے آپ میں اتنا سچ بولوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس لیے سارا سلسلہ چلتا رہا کہ یہ حکومت برطانیہ کو جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب اس وقت یہ کہتے رہے کہ آپ نے اگر یہاں پر ایم کیو ایم کو ٹچ کیا تو پاکستان میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے جمہوریت آئی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو الطاف حسین صاحب کو ٹچ کیا تو جو ہے وہ کشت خون کے دریا بہ جائیں گے وہاں پہ، تو اس کو کیس کو جو ہے وہ دبائی چلیں، اسی لیے تو 9 گھنٹے کا ایکسس ملتا تھا ان کو، اسی لیے تو جو ہے وہ 9 گھنٹے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما سے زیادہ ایم کیو ایم کے لوگوں کی انکوائریز تو رحمان ملک صاحب کر رہے ہوتے تھے، جو ہے وہ فائلیں لے جا رہے ہوتے تھے کہ آپ کا الطاف بھائی آپ کا یہ آدمی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، رحمان ملک صاحب سرٹیفکیٹ دلوا رہے ہوتے ہیں الطاف حسین صاحب کے ذریعے کہ کون الطاف حسین صاحب کا مخلص ہے اور کون الطاف صاحب کا مخلص نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی بالکل جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اوتھینٹک بات کی ہے، دونوں لوگوں کو موازنہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کی اور کمٹمنٹ ہوں گی۔ آخری سوال صرف یہ کہ آرگنائزیشن جس کا کہ آج نام نہیں ہے، جس کے آپ نے آج اس کو لانچ کیا ہے، آپ کے ایک ویژن کے مطابق اگلے مہینے اس کو آپ کدھر دیکھتے ہیں اور اگلے سال اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک تو یہ بات کرنا چاہوں گا بہت ہی عاجزی سے کہ ہماری ایک مرحلہ آج تک کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر ابھی بیٹھے بیٹھے موت آ جائے تو میں پرسکون مروں گا کہ میں اپنے رب کو جواب دے دوں گا، مجھے میرا رب معاف کر دے گا مجھے، اس لیے کہ میں نے جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے سارا یہ، اور ہم نے کن ٹرمز اور کس طرح سے یہ کیا۔ ایک تو آج تک کا مرحلہ تھا، اب یہاں سے بات ہے دعوت چلی گئی، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دعوت چلی گئی اور ہم بیٹھے ہیں دعوت دینے کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو ہم دبئی سے بیٹھ کر یہ بات نہیں کر رہے، ہم کراچی میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، کوئی کسی سپورٹ کے بغیر یہ والی بات کر رہے ہیں، تو ہم کمیٹڈ رہیں گے، ہم اسٹرگل کریں گے۔ میں شاید میری بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کو مائل کرنا کسی کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، ہم سچے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ مجھے بہت اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بات گھر کرے گی، کس لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ مصطفیٰ صاحب ایک اور بہت اہم بات ہے جو کہ اس کا ذکر پچھلے 2 دن سے ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا کہ یہاں پہ بلدیہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری پہ آگ لگی جس میں کہ بہت بڑا المیہ ہوا، سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس حوالے سے اب ایک جے آئی ٹی گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو آگ تھی یہ دانستہ طور پہ لگائی گئی اور یہ ایم کیو ایم کی جو مقامی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے لگائی، اور شاید اس سے کچھ پیسے ملے ہیں یا کیا ہوا ہے جو انیس قائم خانی صاحب تک پہنچے ہیں، اور جس کی وجہ سے انیس قائم خانی صاحب کا نام اس بلدیہ فائر میں آ رہا ہے، اس انتہائی اہم کیس میں آ رہا ہے۔ کچھ معلومات ہے، اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے پاس ہوں؟ جی بالکل،
جی بالکل میرے پاس معلومات ہیں کامران بھائی. انیس بھائی کا نام جو ہے وہ بلدیہ فائر فیکٹری میں نہیں ہے جی آئی ٹی میں آپ کو یہ بالکل ٹی وی پہ چلنا اور بات ہے, تبصروں میں ہونا اور بات ہے. انیس بھائی کا نام جو ہے وہ نہیں ہے. ایک آدمی نے چیٹنگ کی ہے نام پہ بلدیہ فائر فیکٹری کے 6 مہینے کے بعد کہ وہ بلدیہ فائر فیکٹری کے مالکان کے مسائل کو حل کروا دے گا. انیس بھائی کے نام پہ چیٹنگ کی ہے بلدیہ فائر فیکٹری کے 6 مہینوں کے بعد. اس کا کوئی دور دور سے بھی جو ہے وہ انیس بھائی کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ وہ انہی کا دوست ہے جن سے چیٹنگ کی ہے, اور وہ حیدرآباد کا رہنے والا آدمی. اس نے چیٹنگ کی ہے اور اس چیٹنگ کے سارے جو ہے وہ ٹریکس اور ساری چیزیں جو ہے وہ جنہوں نے بھی انویسٹیگیشنز کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کسی کو فردر کوئی بات پوچھنی ہے, خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کوئی چور ہوتا, کوئی بات ہوتی تو ہم جو ہے وہ یہاں پر آتے نہیں. انیس بھائی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر جگہ حاضر ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بٹ واقعہ جو ہے وہ اس طریقے کا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ والے کام خدا نہ خواستہ کرنے والے ہوتے تو یہ کام نہیں کرتے جو کر رہے ہیں. اور پچھلے جب سے آپ تشریف لائے اور ایک طوفان بپا ہوا ہے پاکستان میں, ایک آتش فشاں سا پھٹ گیا ہے پچھلے 8, 9, 10 گھنٹے کے دوران. فونز آ رہے ہیں, کوئی رابطے ہو رہے ہیں, کوئی اہم شخصیات, کوئی نادیدہ قوتیں یا کوئی آپ سے اب رابطہ کر رہی ہیں, کوئی بات ہو رہی ہے, یا عام عوامی رد عمل آپ کو کوئی نظر آ رہا ہو. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سید مصطفیٰ کمال ٹرینڈ کر رہا ہے, پاکستان کا یہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے, پچھلے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. آبویسلی پورے پاکستان کا بڑا زبردست انٹرسٹ ہے. آپ اس وقت ایک محدود ماحول کے اندر ہیں, لیکن آپ کو کچھ فون کالز وغیرہ یا کوئی رد عمل کا احساس ہے؟ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردوں کی لوگوں کی کالز آئی ہیں جن کو میں لے سکا ہوں, لیکن میں شاید 2 to 3% کالز ریسیو کر پایا ہوں. اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک منٹ کے کا بھی جو ہے وہ گیپ نہیں ہے, کیونکہ پروگرام سارے آپ لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 منٹ کا بھی کارن بھی گیپ نہیں آ پایا. تو میں شاید یہ پروگرامز کے بعد میں اس فون کو دیکھ پاؤں گا, بٹ مسلسل جو ہے وہ فون 1 سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں ہے فون کے بجنے میں. اور کچھ چند درجن میں کہوں گا کہ میں کال ریسیو کر سکتا ہوں. ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے مجھے اپنے فون کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا, اس کو جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا ایٹ دس مومنٹ. اتنی جو لوگوں سے ملنے کے لیے ٹائم تو آپ کو کچھ وقت کرنا پڑے گا نا, جو لوگ ملنا چاہتے ہیں. آفٹر آل یہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے, یہ تو ابھی مخاطب ہیں آپ. کانوی بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ٹی وی چینلز کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا, تو میں تو ہوں یہاں پر. آج آپ لوگوں کو نہیں ناراض کر سکتا تھا, سب لوگوں کی جو ہے وہ ایک بہت اور زیادہ. بتائیے کہ یہ جو ہے یہ اب آپ کی جو مسکراہٹ اور یہ جو چیز ہے جو کہ آپ کی نظامت کے زمانے میں میڈیا وغیرہ آپ کو غصہ آتا تھا, یہ آتا تھا, اب وہ نہیں ہوگا نا 2, 2.5, 3 سال کے اندر. تو اب آپ یہ والی مسکراہٹ جو ہے یہ ملا کرے گی. میں انسان ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, اور میں غلطی کر سکتا ہوں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا. میں دل سے جو ہے وہ میں برا آدمی نہ تھا نہ ہوں, اس وقت بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. اگر میں کوئی غلطی کروں تو مجھے معاف کیجیے گا بس. بہت بہت شکریہ, مسکراتے رہیے. بہت بہت شکریہ. سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ تھے. ایک بہت اہم مشن, ایک بہت نیا موڑ پاکستان کی سیاست کا, تاریخ کا. دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بہرحال فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ان کے پیغام کو سمجھیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے, جناب الطاف حسین کے پیغام کو سمجھیں گے, جناب الطاف حسین کے ساتھ جائیں گے. ان کے پیغام کو سمجھیں گے تو مصطفیٰ کمال کے ہاتھ مضبوط کریں گے. الطاف حسین صاحب کے پیغام کو سمجھیں گے تو الطاف حسین صاحب کے پیغام کو مضبوط کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے پیغام کو مضبوط کریں گے. بہرحال فیصلہ عوام کو کرنا ہے. عوام میں سب سے اہم کردار ہوگا کراچی والوں کا. ان کی مرضی ہوگی, جمہوریت ہے, فیصلہ ہے, آپشن ہے, چوائس ہے. مصطفیٰ کمال کی طرف چلے جائیں, الطاف حسین صاحب کی طرف چلے جائیں. خبر سب لے کر واپس آتے ہیں. آج کی سیاست اور آج کا سب سے بڑا موضوع سید مال اور انیس قائم خانی کی کراچی واپسی, اور براہ راست چیلنج لانچ کیا جناب الطاف حسین کو. ایک نئی جماعت جس کا نام ابھی تجویز نہیں ہوا ہے وہ جاری کر دی, اور جناب الطاف حسین کو اب تک جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے یقینی طور پہ یہ سب سے بڑا اور سب سے بڑا ہر لحاظ سے یہ چیلنج ہے, کیونکہ یہ سامنے آیا ہے خود پارٹی کے اندر سے, ان لوگوں کی جانب سے آیا ہے جو کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک پارٹی میں شامل تھے. آج تک وہ پارٹی میں شامل تھے. متحدہ قومی موومنٹ سے ان کے نے کبھی ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی تھی, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا, اور سید مصطفیٰ
مصطفیٰ کمال کا اپنا امیج سیاست میں بھی اور خدمت میں بھی یقینی طور پہ وہ بہت بہتر امیج ہے پاکستان کی. جو سیاسی شخصیات جن کا نام ان کے کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, یقینی طور پہ سید مصطفیٰ کمال ان میں سے ایک ہے. مگر یہ پیغام کس حد تک آگے جاتا ہے, اس کو کتنی کامیابی ملتی ہے, یہ کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے عوام کے رد عمل کے بارے میں پیشن گوئی کرنا اور بھی مشکل کام ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں سیاست کے جہاں دیدہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم سے بہتر شاید اندازہ لگا سکتے ہیں. اس میں شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاستدان سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب قمر الزمان قاہرہ, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے پوری زندگی سیاست کو دی ہے اور بہت زبردست آپ طالب علم بھی ہیں اور آپ اندازہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیاسی چیزوں کو اور جس طرح سے ہمارے یہاں سیاست ڈیولپ ہوتی ہے اور جس طرح سے ہمارے یہاں ایشوز بنتے ہیں اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں. جناب مصطفیٰ کمال کا آج آنا, ان کی یہ پریس کانفرنس, ان کا جذبہ آپ نے دیکھا ہوگا اور جس انداز سے جس پیشن سے انہوں نے بات کی ہے, جس ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے, کتنا یہ کلوز ٹو دا ہارٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے اور جو یہاں کے حقائق ہیں اس کے حوالے سے. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے میرے بارے میں کچھ زیادہ کہہ دیا. آپ کی نظر پاکستانی پالیٹکس پہ بہت زیادہ ہے اور آپ بڑے تجربہ کار دانشور بھی ہیں, صحافی بھی. بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا پاکستان میں واپس آنے کا تذکرہ چمگوئیوں میں, سوشل میڈیا میں کسی حد تک یہ باتیں چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کمال پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان کے اندر آ کے وہ کیا رستہ اختیار کرتے ہیں, اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے لوگ. لیکن وہ اتنے ہارش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں گے, اتنا زیادہ کھل کے اٹیک کریں گے, یہ شاید توقع نہیں کی جا رہی تھی. جہاں تک سوالات کا تعلق ہے, پہلی بات, مصطفیٰ کمال ایک بہت کریڈیبل نام ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ انہوں نے بہت اچھا نام کمایا ہے, ان کی ذات کے ساتھ کوئی اسٹگما نہیں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک نوجوان انٹرپرینور, نوجوان سیاستدان کے طور پہ, ایک ڈیلیورر کے طور پہ ثابت کیا پاکستان میں. یہ ان کا امیج ہے, لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج, جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے, یقیناً ہی واز اسپیکنگ ہز ہارٹ. الزام اپنی جگہ کے جی ان کو کوئی لے کے آیا ہے, نہیں لے کے آیا ہے, لیکن ہی واز اسپیکنگ ہز ہارٹ. اب سوال رہا کہ وہ ہارٹ جو بول رہے تھے وہ کوئی باتیں نہیں تھی, باتیں وہی ہیں جو آپ بھی کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہے, باقی لوگ بھی. لیکن اور چمگوئیوں میں بھی رہی گفتگویں جو ہوتی ہیں نشستوں کی شام کی, اس میں بھی باتیں رہی. لیکن آج جس بندے نے یہ بات کہی ہے وہ کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہے, وہ کسی مخالف جماعت کا کارسپونڈنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ اس جماعت کا ایک سینئر لوگوں میں شامل بندہ ہے. وہ دونوں افراد جو بیٹھے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں, اب ان باتوں کے نا دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کی بات کو لوگ اپیل کو سنیں, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر تو کراچی کے لوگ جو ان کا میجر فوکس تھے اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی, اگر تو وہ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایک سائزیبل تعداد کھڑی ہوتی ہے, تو پھر یقیناً اس معاملے میں ان کو پذیرائی مل سکتی ہے, ان کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. لیکن مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو جماعت اناؤنس کی ہے, ایک تو اس کا نام نہیں دیا, اور جو جھنڈا انہوں نے کہا کہ یہ میری جماعت کا ہوگا وہ پاکستان کا فلیگ ہے. اور کامران صاحب آپ یقیناً جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرچم جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت اپنے جماعتی فلیگ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتی. جماعت کا نام نہ دینا اور پاکستان کا قومی فلیگ اپنی جماعت کا جھنڈا ڈکلیئر کرنا, یہ بیسیکلی اب کوئی کمزور علامت ہے, یا انہوں نے اس کو کیا سمبلز کے طور پہ استعمال کیا, یہ میری سمجھ بھی, یا پری میچور انہوں نے کو بات کر دی ہے. لیکن الطاف حسین صاحب پہ لگنے والے الزامات بڑے سیریس ہیں, اور اس وقت جو چیزیں رائی پائپ ہوئی پڑی ہیں, ایک بات ضرور کہنی پڑے گی کہ رینجرز نے, پروونشل فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت وہاں پہ جو رینجرز اب جو آپریشن کیا ہے, کراچی کے حالات کچھ کنڈوسیو انوائرمنٹ بنی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ کھل کے اپنا مافی و ضمیر بیان کر سکے یا سٹینڈ لے سکے. اب کراچی کے لوگ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ آنے والے دنوں میں ثابت ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ جناب قمر الزمان قاہرہ. بہرحال کراچی والوں کو فیصلہ کرنا ہے اور پھر پاکستان کے دوسرے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس سیاستدان کی, سید مصطفیٰ کمال کی, کیا یہ کریڈیبلٹی ہے, کیا ان کی اس پیغام میں, ان کی اس پوری بات میں اتنا وزن ہے
کہ وہ اپنی حمایت ان کی گود میں ڈالیں، جس کے لیے ان کی خواہش ہے، کیونکہ صرف 2 شخصیات ہیں جس نے آج اس سفر کا آغاز کیا ہے. اور آج ابھی جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک پہلا دن ہوتا ہے، یہ آج ہمارا پہلا دن ہے. ہم متمنی ہیں کہ لوگ آئیں، ہمارے اس پیغام کو سنیں، لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا. ہم نے آج اس کے 2 شکرانے کے نفل بھی ادا کر دیے کہ ہم نے اپنا پیغام دے دیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوگ اب ہمارے ساتھ آنا چاہیں، ہم سے ملنا چاہیں تو یقینی طور پہ ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ لوگ آئیں ہم سے ملیں. لیکن اگر وہ نہیں ملنا چاہتے اور وہ اپنی کوئی بھی سیاسی سمت رکھنا چاہتے ہیں، جناب الطاف حسین کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جڑا رکھنا چاہتے ہیں، تو obviously یہ ان کی چوائس ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جناب مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس آج ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کراچی کے میں اور پاکستان میں. یہ سمجھا جائے کہ جتنا آج ٹیلی ویژن دیکھا گیا ہے، جتنی یہ پریس کانفرنس دیکھی گئی ہے، شاید ہی کوئی پریس کانفرنس دیکھی گئی ہو. اس پہ خاص طور پہ کراچی والوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد کس رد عمل کا اظہار کیا، یہ آپ کو سنائیں گے کمرشل بریک کے بعد. لوگوں سے قیادت نکلے گی، آپ کو پورے ملک میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. گراس روٹ لیول تک صحیح معنوں میں امپاورمنٹ ہو. 1 ارب 3 کروڑ روپے اس وقت ہم خرچ کر چکے ہیں، لگا چکے ہیں. تقریباً 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کے پروجیکٹس ہم نے کیمپس لگائے ہیں فری ویکسینیشن کے. اللہ کا شکر ہے کہ آج اوور آل سگنل فری 1 بن گیا، سگنل فری کوریڈور 2 بن گیا، سگنل فری 3 بن گیا. ہر پاکستانی اگر اپنے گھر سے باہر کی 4 دیواری کی سڑک کو اون کرنے لگے تو پورا پاکستان اون ہو جائے گا. تو لیٹس اون پاکستان ٹوگیدر اینڈ لیٹس بی دی پراسپر کنٹری اینڈ پراسپر نیشن. یہ وہ مناظر ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کمال کو باکمال بنا دیا. یہی وہ مناظر ہیں، یہ وہ کام ہے جو سید مصطفیٰ کمال نے کیا، جس کی وجہ سے آج بھی کراچی میں سید مصطفیٰ کمال ایک مستند شخصیت، ایک مستند آئیکن سمجھے جاتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. اور اہمیت اس لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت کراچی شہر کا حال اس کے بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے. یہ اب سے 7-8 سال پہلے جو صورتحال تھی اس سے یکسر بدل گئی ہے. جو بہتری نظر آتی تھی وہ ابتری میں بدل گئی ہے. جہاں پر سڑکیں بن گئی تھی وہاں وہ گڈھوں میں بدل گئی ہے. جہاں سے کوڑے اٹھائے جاتے تھے وہاں پہ کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. جہاں پہ باغ لہلانے لگے تھے وہ برباد ہو گئے ہیں. جہاں سے پانی آتا تھا وہاں سے پانی خشک ہو گیا ہے اور وہی پانی چوری کر کے کراچی والوں کو بیچا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہمیت بڑھ گئی ہے سید مصطفیٰ کمال کی. اور آج جب ان کی یہ بہت دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی تو ہم فوراً کراچی والوں کے پاس ہی گئے اور ہم نے ایک عام کراچی والے سے جس نے یہ پریس کانفرنس دیکھی تھی اور بہت منہمک ہو کے دیکھی تھی اس سے اس کے تاثرات پوچھے. کافی سچ باتیں کی انہوں نے، اور انہوں نے وہ باتیں کی مطلب جو کوئی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر نہیں کر سکتا تھا. کچھ الطاف حسین کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہمیں تو ان سے بہت امیدیں تھی، مگر یہ کچھ آج جو کچھ سنا ہے اس سے دل برداشتہ ہو گیا ہے ہم لوگ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کراچی کے حالات اس سے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ. پارٹی بنانا سب کا حق ہے جمہوریت میں، آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. ان کی پرفارمنس ہے، پرفارمنس کی بیس پہ لوگ ان کو ایویلیٹ کریں گے. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے، جو ایک شہری کراچی پاکستانی ہونے کا ثبوت انہوں نے دیے. معاملات جو چل رہے ہیں یہ اور خراب ہوں گے یہ پریس کانفرنس سے، کیونکہ اب عوام تو پیس رہی ہے پہلے سے. بنانی چاہیے بالکل. مصطفیٰ کمال نے بہت اچھا کام کر کے دیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے کام. ہوپ دا بیسٹ کہ وہ اگر کوئی اچھے کام کے لیے آئے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، وہ اچھے کام کے لیے آئے ہیں، ان سے آگے بھی اچھے کام کی وہ توقع رکھتے ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سازش کے تحت آئے ہیں، انہیں کسی نے بھیجا ہے، اب بھی الطاف حسین ان کی توجہ کا مرکز ہے. الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ کی موجودہ جو حیت ہے وہ ان کی توجہ کا مرکز ہے، ان سے وہ لگاؤ رکھنا چاہتے ہیں. آبویسلی یہ ان کی چوائس ہے. پاکستان جمہوریت ہے، یہاں پہ اکثریت کی رائے چلے گی، اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے اور کراچی کی اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کی اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے اس موجودہ ماحول کے اندر کہ انہوں نے ایک طرف مصطفیٰ کمال ہیں، سید مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینا ہے یا انہوں نے جناب الطاف حسین کا ساتھ دینا ہے. بہرحال فیصلہ ان کا ہے. قسمت کی ڈور اب ان کے ہاتھ میں ہے. ایک موقع ہے، اگر قیادت بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیں، اور اگر قیادت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں جناب الطاف حسین کو، تو آبویسلی یہ بھی ان کے لیے ایک اور بڑا اچھا موقع ہے. ضرور جناب الطاف حسین کو مضبوط کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.